بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن ہدی بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد، عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ درس میں دوسرا مسئلہ ہم نے پڑھ لیا تھا، آج المسألۃ الثالثہ پڑھیں گے، الایمان یزید و ینقص ام لا۔ تو قرآن و سنت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، اقوال سلف بھی اس کی صراحت کرتی ہے اور عامۃ المحدثین نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ تو جمہور محدثین کا استدلال ان آیات سے ہے۔ پہلی آیت، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ دوسری دلیل، وَالَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، کہ وہ اللہ ایسا ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں تحمل پیدا کیا تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو۔ تیسری دلیل، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو انہی میں وہ لوگ ہیں، یعنی انہی منافقین میں سے جو کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے۔ تو جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو واقعی ایمان لائے ہیں تو ان کے ایمان میں تو اس صورت نے حقیقتاً اضافہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں امام مالک رحمہ اللہ کی طرف 3 قول منسوب ہیں۔ نمبر 1، الایمان یزید ولا ینقص۔ نمبر 2، الایمان یزید و ینقص۔ نمبر 3، الایمان یزید وتوقف عن النقصان۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام الحرمین رحمہ اللہ اور علماء متکلمین سے منقول ہے کہ الایمان لا یزید ولا ینقص۔ تو بظاہر یہ قول، یعنی امام ابو حنیفہ کا اور علماء متکلمین کا، جو نصوص قرآنیہ ہم نے پیش کی اور اقوال سلف، ان کے خلاف ہے یہ قول، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اختلاف بھی جزئیت اعمال کے اختلاف پر متفرع ہے، اور وہ اختلاف بھی تعبیر کا تھا جو مخاطبین کے حالات کے اختلاف پر مبنی تھا۔ یہ اختلاف بھی تعبیر کا ہی ہے، چنانچہ امام راضی رحمہ اللہ نے اسے بھی نزاع لفظی قرار دیا ہے، کیونکہ اعمال کو اگر جزء ایمان قرار دیا جائے تو لامحالہ اعمال کی کمی بیشی سے ایمان میں بھی کمی بیشی ہوگی، اور اگر محض تصدیق قلبی کو ایمان قرار دیا جائے تو اعمال کی کمی بیشی سے حقیقت ایمان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، اس لیے کہ تصدیق جو ایمان میں معتبر ہے، اگر اس میں ذرا بھی کمی ہوگی تو یا وہ ظن ہوگا یا شک یا وہم، اور یہ تینوں درجے کو فرق ہے، ایمان کے نہیں، اس لیے ایمان بمعنی تصدیق میں کمی بیشی ممکن نہیں۔ اس لیے ہر 2 فریق کے اقوال کے درمیان اس طرح تطبیق کی جائے گی کہ جو حضرات زیادت و نقصان کے قائل ہیں وہ نفس تصدیق میں کمی بیشی کے قائل نہیں، بلکہ تصدیق پر مرتب ہونے والے آثار اور ثمرات، مثلاً قوت ایمان، حلاوت ایمان، جوش ایمان، بصیرت ایمانی، فراست ایمانی اور توکل، صبر، استقامت، تسلیم و تفویض وغیرہ میں کمی بیشی کے قائل ہیں، اور جو حضرات زیادت و نقصان کی نفی کرتے ہیں وہ ایمان پر مرتب ہونے والے مقتضیات اور آثار و ثمرات کی زیادتی اور نقصان کے منکر نہیں، بلکہ مجرد ماہیت ایمان میں زیادت و نقصان کے منکر ہیں، یعنی ایمان کی حقیقت میں ہی زیادت و نقصان کے منکر ہیں۔ تو حنفیہ متکلمین کی طرف سے ان آیات کی توجیہ جن سے زیادت و نقصان ثابت ہوتا ہے مندرجہ ذیل طریقوں سے کی جاتی ہے توجیہ۔ پہلی توجیہ تو یہ ہے کہ ایمان کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ایمان منجی، دوسری قسم ہے ایمان مغلی۔ ایمان منجی وہ ہے جو خلود فی النار سے مانے ہیں، دخول فی النار سے مانے نہیں، تو یہ درجہ صرف تصدیق کا ہے جو حقیقت ایمان ہے، اور ایمان مغلی وہ ہے جو دخول فی النار سے بھی
معنی ہے اور رفع درجات کا بھی موجب ہے، یعنی ایمان مع العمل الصالح۔ تو اس لیے پہلی قسم میں کمی بیشی ممکن نہیں، اور دوسری قسم میں اعمال کی کمی بیشی سے کمی بیشی ہوگی۔ تو آیات قرآنیہ میں جہاں زیادت اور نقصان ثابت ہوتی ہے، اس سے دوسری قسم مراد ہے، نہ کہ پہلی قسم۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق، جو ایک صحیح اور تندرست انسان پر بھی صادق آتی ہے، اور ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے انسان پر بھی، کہ جو انسان جس انسان کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں تو اسے بھی حیوان ناطق کہہ سکتے ہیں، اس کو بھی انسان کہہ سکتے ہیں، اور جس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہو اس کو بھی انسان کہہ سکتے ہیں۔ اعضاء کی کمی بیشی سے اس حقیقت میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، لیکن اگر اجزاء عرفیہ یعنی اعضاء کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بلا شبہ اعضاء کی کمی بیشی سے انسان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ جس کے 2 ہاتھ ہیں وہ یقیناً اس شخص کے مقابلے میں زائد ہے جس کا صرف 1 ہاتھ ہے، لیکن یہ کمی بیشی حقیقت انسانیہ کی کمی بیشی نہیں، بلکہ اس حقیقت پر متفرع ہونے والی اشیاء کی کمی بیشی ہوتی ہے۔ دوسری توجہ یہ کی جاتی ہے کہ ایمان کی کمی بیشی سے مراد اس کے انوار و برکات کی کمی بیشی ہے، جو اعمال ہی کی کمی بیشی سے پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً ایک شخص نماز و تمام فرائض اور واجبات کا پابند ہے، اس طرح وہ گناہوں سے بھی بچتا ہے، اور دوسرا انسان ان خوبیوں سے بالکل محروم ہے۔ حقیقت ایمانیت تو ان دونوں میں مساوی طور پر موجود ہے کہ دونوں میں تصدیق ہے، لیکن اس حقیقت پر مرتب ہونے والے آثار و برکات دونوں میں بہت متفاوت ہیں۔ جو فرائض اور واجبات کا پابند ہے اس کو طمانینت قلب اور اس طرح انشراح صدر زیادہ حاصل ہیں، اور دوسرے میں یہ چیزیں کم ہیں۔ تیسری توجہ جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ ایمان کی 2 قسمیں ہیں، ایمان مجمل اور ایک ہے ایمان مفصل۔ ایمان مجمل تو مثلاً یہ کہ اتنی بات پر اصولی طور پر ایمان لے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام تعلیمات برحق ہیں، اور ایمان مفصل یہ کہ جو تعلیم نبی علیہ السلام کی ہمارے علم میں آتی جائے ہم اس پر الگ الگ ایمان لاتے جائیں۔ تو آیات قرآنیہ میں جہاں کئی زیادتی ایمان مذکور ہے اس سے مراد ایمان تفصیلی کی زیادتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کے علم میں نبی علیہ السلام کی لائی ہوئی صرف 100 تعلیمات ہیں، وہ ان پر ایمان لاتا ہے، جبکہ دوسرے شخص کے علم میں 200 تعلیمات ہیں اور وہ ان پر ایمان لاتا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ پہلے شخص کا ایمان کم ہے اور دوسرے کا ایمان زیادہ ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت ایمان کی کمی بیشی نہیں بلکہ مؤمن بھی کی کمی بیشی ہے کہ جس پر ایمان لایا جا رہا ہے اس کی کمی بیشی ہے۔ اور یہ توجہ امام ابو حنیفہ سے بھی منقول ہے۔ امام ابو حنیفہ سے سوال کیا گیا کہ آپ تو زیادت و نقصان کے منکر ہیں، حالانکہ قرآن کریم میں موجود ہے قول باری تعالیٰ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو واقعی ایمان لائے ہیں ان کی ایمان میں تو اس صورت نے حقیقتاً اضافہ کیا ہے اور وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جواب دیا آمنوا بالإجمال ثم بالتفصیل، یعنی صحابہ کرام پہلے قرآن کریم پر اجمالاً ایمان لائیں، پھر جو آیات نازل ہوتی گئی اور ان کے علم میں آتی گئی تو پھر وہ لوگ اس پر الگ الگ بھی ایمان لائیں۔ تو اس توجہ کا حاصل یہ کہ ایمان میں زیادتی اور نقصان یہ مومن بھی کے اعتبار سے ہے، حقیقت ایمان کے اعتبار سے نہیں، ماہیت ایمان کے اعتبار سے نہیں، یعنی کمی بیشی ماہیت ایمان میں نہیں ہوتی بلکہ مومن بھی میں ہی کمی بیشی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ تھا المسألۃ الثالثہ۔ انشاءاللہ اگلے درس میں المسألۃ الرابعہ پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا لکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔